تو محترم سامعین، قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ سماعت فرمائیں۔ قربانی ہر مسلمان پر واجب ہے، جو بھی مسلمان ہے اس پر قربانی واجب ہے، اور جو صاحب نصاب ہو اور حالت سفر میں نہ ہو، جو شخص گھریلو سامان اور ضروریاتی اشیاء کے علاوہ 52.5 تولے یا اس سے زائد چاندی یا اس کی قیمت کا مالک ہو، وہ صاحب نصاب ہے، چاہے یہ چاندی یا رقم آج ہی اس کو حاصل ہوئی ہو یا پہلے سے اس کے پاس موجود ہو۔ البتہ اگر اس نے قرض دینا ہو اور قرض کی رقم ادا کرنے کے بعد 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس کے پاس نہیں رہی تو وہ صاحب نصاب نہیں، اور قرض ادا کرنے کے بعد بھی پھر بھی اس کے پاس اتنی قیمت ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو محترم سامعین، قربانی کے جانور مندرجہ ذیل جانور ہونے چاہیے۔ ان میں سے کسی بھی کی بھی جو ہے وہ قربانی دی جا سکتی ہے، مثلا اونٹ اور اونٹنی، گائے، بیل، بھینس اور بھینسا، بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، چھترا۔ اونٹ اور اونٹنی کی عمر کم سے کم 5 سال ہونی شرط ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور گائے بھینس 2 سال ہونا شرط ہے، اور بکری بھیڑ کے لیے کم سے کم 1 سال کا ہونا شرط ہے۔ بکری اور بھیڑ کے لیے 1 سال کا ہونا شرط ہے۔ البتہ بھیڑ کا بچہ جسے ہم چھترا بولتے ہیں وہ 6 مہینے کا ہو، لیکن اتنا موٹا تازہ ہو کہ جو سال بھر کا نظر آتا ہو، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ تو محترم سامعین، جانور جو ہے وہ بے عیب ہونا چاہیے، اور قربانی ایک عبادت ہے، لہٰذا قربانی کا جانور موٹا تازہ اور بے عیب ہونا چاہیے۔ اگر معمولی عیب ہو تو قربانی جائز ہوگی، ورنہ نہیں۔ جانور کے عیب دار یا بے عیب ہونے کا تعلق اس کے کان، آنکھ، تھن، سینگ، دم اور ٹانگوں وغیرہ سے ہے۔ اس سلسلے میں تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ ان جانوروں کی قربانی ناجائز ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، جس جانور کا سینگ میانگ تک یا اس سے زیادہ ٹوٹ گیا ہو، یعنی کہ جڑ سے ہی ٹوٹ گیا ہو۔ نمبر 2، اتنا پاگل جانور کہ اس نے چرنا چھوڑ دیا ہو۔ نمبر 3، خارشی جانور جو اتنا کمزور ہو کہ ہڈیوں کے مغز جو ہے وہ نظر آتے ہوں۔ نمبر 4، اندھا جانور، اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ نمبر 5، کانا جانور، جس کا کانا پن ظاہر ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 6، لنگڑا جانور، جو خود چل کر قربانی گاہ تک نہ جا سکے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 7، بیمار جانور، جس کی بیماری ظاہر ہو۔ نمبر 8، جس کا کان، دم اور چکی تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، ان کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 9، جس کا ایک یا دونوں کان پیدائشی طور پر نہ ہو۔ نمبر 10، جس کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی ہو۔ نمبر 11، جس کے دانت نہ ہوں۔ نمبر 12، جس کے تھن کاٹ دیے گئے ہوں یا خشک ہو گئے ہوں۔ نمبر 13، جس جانور کا ناک کٹا ہوا ہو۔ نمبر 14، جس جانور کا دودھ علاج کے ذریعے خشک کرایا گیا ہو۔ نمبر 15، وہ جانور جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامت پائی جاتی ہو، یعنی کہ خنشی جس کو بولا جاتا ہے۔ نمبر 16، وہ جانور جو صرف غلیظ اور گندی چیزیں کھاتا ہو۔ تو جس جانور کی قربانی جائز ہے وہ بھی سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، ایسا جانور جس کے سینگ پیدائشی نہ ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 2، جس کا سینگ ٹوٹ گیا لیکن میانگ سے کم ٹوٹا۔ نمبر 3، جو جانور معمولی درجے کا پاگل ہو، معمولی درجے کا، اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 4، اتنا بڑا جانور کے بیچنے کے قابل نہ رہا ہو، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ نمبر 5، داغا ہوا جانور۔ نمبر 6، جس جانور کا دودھ نہ اترتا ہو۔ اور نمبر 7، خارشی جانور جبکہ موٹا تازہ ہو، کمزور نہ ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 8، بہنگا جانور، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ نمبر 9، جس کا کان، دم یا چکی تہائی سے کٹی ہوئی ہو، اس کا بھی قربانی جائز ہے۔ نمبر 10، جس کے کان چھوٹے ہوں۔ نمبر 11، جس کی تہائی حصے سے کم بینائی ضائع ہو گئی ہو، قربانی جائز ہے۔ نمبر 12، ایسا
اور ایسی بھیڑ اور دمبا جس کے اون کاٹ لی گئی ہو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ نمبر 13 جس میں خریدتے وقت عیب نہ تھا بعد میں پیدا ہوا، غریب کے لیے اس کی قربانی جائز ہے۔ اور نمبر 14 خصی جانور کی قربانی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔